السلام علیکم ناظرین۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج جمعے کے روز 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس اعلان کے بعد گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے گورنر کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ نہ لیا، جس کو بنیاد بنا کر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے گزشتہ رات 22 دسمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور ان سے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار لے لیا گیا اور انہیں عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر بنا دیا گیا اور اسمبلی تحلیل ہونے سے بچا لی گئی، جس پر سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر لکھتے ہیں کہ کون کون نقصان اٹھائے گا۔ اس کھیل میں کچھ بھی نیا نہیں، صرف کردار بدل چکے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اسمبلی توڑنے اور پھر اسے بحال کرانے کے کھیل کا آغاز پاکستان بننے کے 16 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ وزیر اعظم کے مشورے پر پنجاب کے گورنر رابرٹ فرانس موڈی نے صوبائی اسمبلی توڑ کر صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار ممدوٹ کو گھر بھیج دیا۔ گورنر نے اسمبلی توڑنے کی بڑی وجہ کرپشن کو قرار دیا اور پھر کرپشن کو جواز بنا کر پاکستان میں اسمبلیاں توڑنے کا وہ کھیل شروع ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ یہ کھیل وزیر اعظم لیاقت علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار ممدوٹ کے درمیان شروع ہوا اور پھر اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے عدلیہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ افتخار ممدوٹ کو پروڈا کے تحت نااہل قرار دیا گیا اور عدالتوں میں ان کا دفاع حسین شہید سہروردی نے کیا، جنہیں مرکزی دستور ساز اسمبلی کی رکنیت سے محروم کیا گیا تھا۔ اس کھیل کا آغاز پنجاب کے معطوب وزیر اعلیٰ افتخار ممدوٹ کے ساتھ ایک مظلوم بنگالی سیاستدان کھڑا تھا۔ ممدوٹ کو ہٹا کر ممتاز دولتانہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن دولتانہ کے دور میں وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی میں قتل ہو گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے تو ان کی ممتاز دولتانہ سے لڑائی شروع ہو گئی اور 1953 میں لاہور میں مارشل لاء لگا کر فوج کو پورے ملک میں مارشل لاء لگانے کا راستہ دکھایا گیا۔ پہلا مارشل لاء سیاستدانوں نے لگوایا، پھر فوج نے یہ کام بار بار کیا۔ پنجاب میں اسمبلی توڑنے کے کھیل کا ایک دلچسپ مرحلہ 1993 میں آیا، جب نواز شریف وزیر اعظم اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات شدید ہو چکے تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے اسپیکر صوبائی اسمبلی میاں منظور احمد وٹو کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے وٹو کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1993 میں انہوں نے قومی اسمبلی تو توڑ دی، لیکن صوبائی اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ پنجاب میں منظور وٹو کے ذریعے غلام حیدر وائیں کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد کو کامیاب کرایا گیا۔ وٹو وزیر اعلیٰ اور چودھری الطاف حسین گورنر پنجاب بن گئے۔ چند ماہ کے بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف حکومت کو بحال کر دیا تو وٹو مشکل میں پھنس گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں صوبائی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا اور وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر گورنر نے پنجاب اسمبلی توڑ دی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب چودھری پرویز الہی نے نواز شریف کا بھرپور ساتھ دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ چودھری پرویز الہی کی وکالت میں میاں ثاقب نثار اور اشتر اوصاف علی نے کی۔ 16 جون 1993 کو پیپلز پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر اسمبلی کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی روزانہ لوٹے اٹھا کر عدالت کے باہر پہنچ جاتی تھی اور الزام لگاتی تھی کہ نواز شریف اراکین اسمبلی کے علاوہ ججوں کو بھی خرید رہے ہیں۔ 28 جون 1993 کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میاں محبوب احمد نے پنجاب اسمبلی بحال کر دی۔ عدالتی فیصلے کے ٹھیک 7 منٹ کے بعد گورنر چودھری الطاف حسین نے دوبارہ اسمبلی توڑ دی۔ اس شام گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مبارکیں وصول کر رہے تھے۔ فواد چودھری اس زمانے میں طالب علم تھے اور اپنے تایا کے ساتھ گورنر ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ شاید انہیں یاد ہو کہ جب چودھری الطاف نے دوبارہ اسمبلی توڑ دی تو میں نے ان کی موجودگی میں گورنر صاحب کو کہا تھا، لائیے قدراں نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ پنجاب اسمبلی کے دوبارہ ٹوٹنے کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ آئین کی دفعہ 234 کے تحت پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا، لیکن گورنر کا اختیار حماد اظہر کے والد گرامی میاں محمد اظہر کے سپرد کر دیا گیا۔ وٹو اور چودھری الطاف حسین نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چیف سیکرٹری جاوید قریشی
اور IG پنجاب چودھری سردار گورنر راج نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ صدر غلام اسحاق خان نے چودھری الطاف حسین سے کہا کہ وہ کام کرتے رہیں۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ نے صدر کو پارلیمنٹ کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور فوری طور پر نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اس مرحلے پر آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے پاس مارشل لا نافذ کرنے کا سنہری موقع تھا، لیکن انہوں نے محض نرم مداخلت پر اکتفا کیا۔ انہوں نے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو استعفے دینے پر راضی کیا اور نئے انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ نئے انتخابات میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ جنیجو اور دیگر پارٹیوں نے PDF کے نام سے حصہ لیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو معمولی اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بن گئیں اور منظور وٹو ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بے نظیر صاحبہ اور وٹو کی لڑائی شروع ہو گئی۔ وٹو سے کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ چودھری الطاف حسین کا انتقال ہو گیا۔ وٹو کو نکالنے کے لیے صدر فاروق لغاری نے ایک دفعہ پھر گورنر راج نافذ کر دیا، جسے لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ چنانچہ تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور گورنر راجہ سروپ نے وٹو کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا۔ وٹو اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے اور فارغ ہو گئے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو پرویز الہی نے عارف نکئی کے مقابلے میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1996 میں دوبارہ انتخابات ہوئے۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، لیکن پنجاب میں وزارت اعلیٰ پرویز الہی کی بجائے شہباز شریف کو مل گئی، جس کے بعد پرویز الہی نے کبھی شریف برادران پر اعتبار نہیں کیا۔ یہ 2022 کی نہیں، 1996 کی کہانی ہے۔ اس وقت PDF تھی، آج PDM ہے۔ اس وقت نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی لڑائی تھی، آج نواز شریف اور عمران خان کی لڑائی ہے۔ جو کام غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری کیا کرتے تھے، وہ کام آج کل عمران خان کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی اسمبلیاں توڑی گئیں تو معاملہ نئے انتخابات پر ختم ہوا، لیکن نئے انتخابات سے سیاسی افراتفری اور بے یقینی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سیاستدانوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے جمہوری اداروں کو کمزور کر دیا۔ آصف علی زرداری نے بطور صدر پاکستان 18ویں ترمیم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار سرنڈر کر دیا اور صوبوں میں گورنر راج نافذ کرنے کا طریقہ کار بہت مشکل بنا دیا۔ اس ترمیم نے ہارس ٹریڈنگ کو بھی مشکل کر دیا۔ لہٰذا زرداری صاحب، شہباز شریف اور عمران خان یاد رکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان ان تینوں کو ہوگا، کیونکہ 1949 سے 2022 تک کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔